20واں پارہ سورہ القصص آیت شریفہ 24۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کل کے سبق میں توفیق الہی سے کچھ عاجزانہ گفتگو ہو چکی۔ بامحاورہ ترجمہ سننے کے بعد اللہ کی توفیق سے کچھ مزید بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی جائے۔ انہوں نے ان دونوں کے لیے پلایا، پھر وہ سائے کی طرف لوٹے تو کہا اے میرے رب، بے شک میں آپ نے جو میری جانب نازل فرمایا کوئی خیر میں اس کی جانب محتاج ہوں۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے آج کے سبق کی پہلی بات فسقا لہما، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پلایا۔ امام ابن ابی شیبہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، لوگوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد اس کنویں کے اوپر پتھر رکھ دیا، اور وہ پتھر ہٹانے کے لیے 10 آدمی اکٹھی کوشش کرتے اور پتھر کو ہٹاتے۔ لوگ فارغ ہوئے، دونوں خواتین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے استفسار پر اپنی صورتحال ان کے لیے واضح کی تو آگے بڑھے، تنہا پتھر کو ہٹا دیا، پانی کا ایک ڈول نکالا جو ان بکریوں کی جتنی بکریاں تھیں ان کو سیراب کر دیا۔ اور یہ بات امام ابن کثیر نے لکھا، اس کی سند درست ہے۔ امام حاکم اور حافظ ذہبی نے بھی اسے صحیح قرار دیا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو انہونی ہو۔ اللہ اپنے انبیاء کو جتنی چاہے طاقت، اور جس کو چاہے، ایک آدمی کو 10 آدمی کی قوت ملنا اس کی جانب سے تو نہیں، عرش والے رب کی جانب سے۔ اور اگر یہ بات ثابت نہ ہو تو نہ ایسی بات کہنا اور نہ سننا، پھر اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ثم تولى إلى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ توجہ فرمائیے عبدالوکیل جی، میرے خیال میں بہت ہی قیمتی بات، اور اللہ کرے مجھ ناکارے اور آپ سب کو ہماری نسلوں کو وہ نصیب میں آ جائے۔ وہ بات کیا ہے؟ ہماری ایک بڑی تعداد اپنی حاجت، اپنی مشکل لوگوں کے روبرو پیش کرتے رہتے اور ذلیل ہوتے رہتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک سے زیادہ دفعہ گزر چکا ہے، کس قدر پتلی حالت، بات ایک سے زیادہ دفعہ ہو چکی۔ اب بچیوں کو، لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تو وہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو تھا، جن کے پاس بکریاں تھیں تو کچھ تھا یا بالکل خالی ہاتھ تھی۔ ان کی حالت موسیٰ علیہ السلام سے بھلی تھی یا برابر تھی یا کمزور تھی؟ اور شہر والی تھی، دیس میں تھی، اور یہ پردیسی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہم سن چکے کہ کھانے کے لیے درختوں کے پتے اور سبزیاں جو تھی
پاؤں میں ہے نہیں، اور پیٹھ کے ساتھ لگا ہوا، اور اب ان سے ایک ربط بھی ہو چکا ہے اور احسان بھی کر چکے ہیں، کچھ کہنے کا موقع تھا کہ نہ تھا؟ انہوں نے ان سے کچھ کہا؟ ثم تولى إلى الظل فقال رب، قاعدہ یہ ہے اللہ مجھے آپ کو نصیب کر دے، کہنا تو آسان ہے، اللہ زندگی میں لے لیا، لطف جینے کا آ جائے، جس پر فاقہ آئے اور وہ اس فاقے کو اللہ کے سپرد کرے۔ اللہ کے سپرد کرنے کا مقصد یہ نہیں چادر لے اور بگلا بن کے بیٹھ جانا، زور لگائے، لیکن آس اللہ سے لگائے، طلب اللہ سے کرے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو مایوس نہیں کرتا، اور جو اپنی پیش آمدہ مصیبت فاقہ اسے لوگوں کے سپرد کرتا ہے وہ محتاج ہی رہتا، ایسے یہ کچھ اور محتاج بھی رہتا ہے اور ذلیل بھی۔ اللہ ہمیں پہلی صورت دے، اور پہلی صورت طریقہ موسوی علیہ السلام ہے، اور انبیاء کے قصے جس طرح بار بار گزر رہا ہے، قدم قدم پہ انسانیت کے لیے رہنمائی۔ حالات دنیا میں بدلتے رہتے ہیں، تو بدلتے ہوئے حالات میں جد و جہد کرے، کوشش کرے، لیکن نگاہ اللہ پہ رکھے، اور پھر اللہ سے نگاہ رکھے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے، وہ آپ خود کرے گا، میں اس کی دلیل نہیں جانتا، کسی بڑے عالم کے پاس ہو تو اس کو پتا، مجھے نہیں پتا۔ جو بات میں نے دیکھی ہے کہ مانگنا ہی مانگنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے اللہ میری حالت کو جانتے ہیں، میں نہیں مانگوں گا، اس کے پاس دلیل ہو وہ جانے، میں نہیں جانتا، اگر آپ کے پاس ہو تو آپ جانیں۔ رب انی، اپنا دکھڑا اپنے رب کو پیش کیا، اور دکھڑا پیش، اور یہ خوش نصیبی ہے انسانیت کی کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے لوگوں کے دکھڑوں کے لیے جو درخواستیں تھیں اپنے کلام پاک میں محفوظ کر دی۔ اللہ عدالتوں سے بچائے، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں استغاثہ دائر کرنا ہو اور ایسا مفت میں ہو جاتا ہے، کیا کچھ کرنا پڑتا، زیور پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا، اور دن بدن فیسیں چوسا بڑھا رہے ہیں، یہ کب کر کیا کچھ کر، یہ بنی بنائی درخواست اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں محفوظ کر۔ اب خوش نصیب ہیں جو ان بنی بنائی درخواستوں کا استعمال کر کے اپنی حاجات کو پورا کرو۔ تو یہ درخواست، اور یہ درخواست ہے ہر انسان کے لیے جس پر ایسی یا اس سے کم اس طرح کی مصیبت آئے کہ وہ ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ اپنا دکھڑا دربار الہی میں پیش کرے۔ رب، اے میرے رب، یہ سٹی والی بات، پی اے والی بات، ڈی سی والی بات، طفیل والی بات، واسطے والی بات کدھر گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو دعا کا طریقہ آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ یا ان چچا جی کو زیادہ آتا؟ کہانیاں ہیں اور دکانداریاں۔ طریقہ وہ ہے جو انبیاء کا طریقہ وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جو طریقہ اس کے برعکس ہے اس کی کوئی حیثیت، کسی کی بزرگی، کسی کا لمبا چوگا، کسی کی اونچی پگڑی، وہ انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ٹکرانے کے قابل نہیں ہے۔ اور اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ عقیدہ مسلک
نقطہ نظر ہے، کوئی اس کو بے ادبی کا نام دے تو اس کو بے ادبی سمجھے. ہم اسی کو دین سمجھتے ہیں اور اسی پر بڑھنے کی اللہ سے التجا کرتے. یہی طریقہ ہم ٹھیک سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے برعکس طریقہ ہے اس کو بالکل غلط سمجھ. رب انی لما انزل، ایک ایک لفظ میں کیا کچھ ہے سجاد بیٹا، کیا لما انزل، جو آپ نے نازل کیا. اللہ اکبر. حقیقت یہ ہے، بندہ حیران ہوتا ہے ابھی تاج نبوت سر پہ رکھا نہیں گیا، ایک ایک لفظ کے انتخاب میں بھی کیا کمال. انزلت، جو آپ نے نازل کیا. بعد مفسرین نے کہا اللہ کی اوپر رحمتیں ہوں، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے رزق نازل ہوتا ہے نیچے سے نہیں، زمین میں رزق نہیں، رزق اوپر سے حکم آئے زمین سونا اگل دے، حکم نہ آئے زرخیز زمینیں بنجر ہو جائیں، زرخیز زمینیں فصلوں کے بعد راکھ کا ڈھیر بن جائے. رزق کا حکم اوپر سے ہے نیچے سے. آئیے میرے ساتھ 26واں پارہ اس کا آخری صفحہ سورہ الذاریات آیت شریفہ 22 دیکھیں. صفحہ غالباً آپ کے پاس 522. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. ترجمہ کیجئے، اور آسمان ہی میں. رضوان، اس کا یہ معنی نہیں آسمان میں، سب بولو کیا معنی ہے؟ اصل میں تھا رزقکم فی السماء. اللہ پاک نے فی السماء کو پہلے بیان کر. اب جملہ کے ایک کی بجائے دو معنی ہو گئے. تمہارا رزق آسمان میں ہے، دوسرا معنی تمہارا رزق آسمان کے سوا کہیں اور. تو دونوں کو ملا کے معنی کیا بنا؟ اور آسمان ہی میں تمہارا رزق، اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی ہر خیر اوپر سے ہے نیچے خاک ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کیا فرمایا، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سو رب آسمان اور زمین کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. یقیناً وہ یقیناً دو دفعہ. اور جب اللہ دو دفعہ یقیناً کہیں تو بعض مفسرین کے مطابق کیا معنی ہوا تھا؟ میں رب العالمین قسم کھاتا ہوں، میں رب العالمین قسم کھاتا ہوں وہ حق ہے. کتنا حق ہے؟ مثل ما انکم تنطقون، جس طرح تم بول رہے ہو. اس میں کوئی شک ہے تمہیں؟ تو میں رب العالمین جو یہ کہہ رہا ہوں کہ آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی، کیا کی؟ لما انزل، جو آپ نے نازل فرمایا. آئیے 12واں پارہ اس کی پہلی آیت کریمہ بھی دیکھ لیجیے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. صفحہ غالباً آپ کے پاس 223. اور نہیں ہے کوئی چلنے والی زمین میں چیز مگر اللہ ہی پر اس کا رزق ہے. اور اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے. سبحان اللہ.
اگر یہ عقیدہ میرے اور آپ کے دل میں آ جائے تو ذلت کے کتنے دروازے اللہ کے فضل و کرم سے ہم پر ہمیشہ بھی بند ہو جائے کہ نہ ہو. کتنی ذلتیں کیوں ہیں جی، کیا کریں؟ اس سے مقصد ہے، اس سے یہ کرنا. تو جب یقین ہو جائے رزق نیچے سے نہیں اوپر سے ہے تو ساری باتیں جو رزق کی وجہ سے ذلیل کر رہی ہیں وہ باقی رہیں گی یا ختم ہو جائیں. آئیے سبق کی طرف. من خیر فقیر، کوئی خیر جس کے پاس کچھ ہو کوئی دینا چاہے کہتا نہ یہ نہ دینا، میرے پاس بہت ہے کچھ اور. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی تو کیا کوئی خیر خالی ہے. فقیر نہایت محتاج. اور اس میں تسلی ہے بے روزگاروں کے لیے، معاشی طور پر لٹے ہوئے پسے ہوئے دبے ہوئے، جو رب کریم موسیٰ علیہ السلام کو اس حالت میں پردیس ہے، وسائل سے مکمل خالی ہیں، جاننے والا کوئی بھی نہیں، اتنی پتلی حالت میں ابھی تھوڑے دن بعد یا تھوڑی دیر بعد رزق کا بندوبست بھی فرما دیں گے اور بیوی بھی دے دیں. بیوی بھی مل گئی، رزق بھی مل گیا، رہائش بھی مل گئی. اللہ پاک نے اتنی پتلی حالت کے باوجود کتنی جلدی موسیٰ علیہ السلام کی حالت کو بدل. اور جو اللہ ان کی حالت کو بدل سکتے ہیں، میری آپ کی حالت نہیں بدل سکتے، لیکن ہم ان کی راہ پہ آئیں. وہ تو نہیں بن سکتے لیکن ان کی راہ پہ تو آئیں. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، سو آئی ان دونوں میں سے ایک، چل رہی تھی بہت حیا. اس ٹکڑا مبارکہ میں کیا کچھ ہے اللہ ہی جانے. صرف ایک بات عرض کر کے بات کو انشاءاللہ روک دوں گا. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، سو آئی ان دو میں سے ایک. اس کا نام کیا تھا؟ لوگوں نے ان دونوں بہنوں کے نام لکھے ہیں، دلیل کیا ہے کوئی نہیں. قرآن و سنت میں کوئی نام نہیں، ہمارے لیے بس قرآن و سنت ہے. باقی باتیں جنہوں نے لینی ہے لے لیں، جنہوں نے بیان کرنی ہے بیان کر دیں. ہم چھوٹے ہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے. قرآن و سنت میں میرے علم کے مطابق ان کا کوئی نام نہیں، اور اگر آ جائے تو سر اور آنکھوں میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.